بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام عمران ہے۔ میں بچپن سے ہی باہر کے ملک جانا چاہتا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میں کسی باہر کے ملک جاؤں، بالکل اپنے چاچو کی طرح جو باہر کے ملک میں کام کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سارا خاندان ان کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ بس وہیں سے یہ خواہش میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے پڑھ لکھ کر اپنے آپ کو اس قابل بھی بنا لیا۔ ہم لوگ گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں باہر کے ملک میں جا کر کام کروں۔ وہ کہتی تھی کہ اپنی زمینوں پر کام کروں، ہمیں پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو ویسے بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ آدھی سے زیادہ چیزیں ان کی اپنی ہوتی ہیں، جیسے دودھ، انڈے، گندم اور سبزیاں وغیرہ۔ لیکن میں اپنی ساری زندگی اس گاؤں میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ میں بہت بڑا گھر بناؤں گا، چاہے گاؤں میں ہی، لیکن اس کو بنگلہ بناؤں گا اور ساری سہولیات سے اس گھر کو بھر دوں گا۔ میرے ایسے ہی خواب تھے۔ میری ماں کی جب شادی ہوئی تو میں 10 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، اسی لیے وہ مجھے ضرورت سے زیادہ ہی پیار کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے باہر کے ملک جانا ہے، اور میری ماں نے کہا کہ میں اکیلی کیا کروں گی۔ پھر اس نے ضد لگائی کہ تیری شادی کروا دیتی ہوں، کم سے کم تیری بیوی تو ہوگی میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اسی طرح مانتی ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری ماں نے جلدی جلدی میرے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن میرا سارا دھیان صرف اس بات پر تھا کہ میں کب باہر کے ملک جاؤں گا۔ شادی بھی ہو گئی اور میں نے 1 ہفتہ ہی اس کے ساتھ گزارا تھا، اس کے بعد باہر جانے کی ٹکٹ کنفرم کروا لی، وہ بھی بہت ہی جلدی کی تھی۔ میری ماں نے پھر سے ایک بہانہ کیا کہ اکیلے کیسے رہیں گے، ہم 2 عورتیں گھر میں۔ ویسے تو یہاں پر ہمارا ایک پرانا بوڑھا نوکر بھی کام کرتا تھا جس کا نام اکرم تھا، لیکن وہ اب اتنا ضعیف ہو گیا تھا کہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ تو بس گائے وغیرہ کا تھوڑا بہت خیال رکھ لیتا، آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ اس کے سہارے تو واقعی میں اپنی جوان بیوی اور ماں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنے ایک کزن سے بات کی، اس کا نام نذیر تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک رہ سکتے ہو تب تک میرے گھر میں رہ لو۔ وہ میری ماں کی بہن کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا ہوں، مجھے بھی کام ہے۔ اس نے ابھی پڑھائی مکمل کی تھی اور 2-3 مہینے آرام کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا، اس لیے وہ بھی مان گیا اور میری ماں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں خوش ہو گیا، روانہ ہو گیا۔ جب میں جانے لگا میری بیوی بہت اداس تھی۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ 1 ہفتہ ہو گیا ہے ابھی ہماری شادی کو، بیویوں کو چھوڑ کے تو وہ لوگ جاتے ہیں جن کی کوئی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری ماں کی زبان مت بولو، میری بیوی ہونا، میری بات مانو گی، میرا حکم مانو، یہاں پر بیٹھو۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ کا دل کر رہا ہے مجھے چھوڑ کے جانے کا، تو میں نے اسے سیدھا کہہ دیا کہ ہاں، تو تم کون سی کوئی حور ہو جو میں تمہارے حسن میں گرفتار ہو کر اپنا سارا کچھ چھوڑ کے تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا۔ مجھے اسے غصے سے ہی ڈانٹ کر کہنا تھا کہ وہ میری بات مانتی اور زیادہ ضد نہیں کرتی۔ میں خوشی خوشی باہر کے ملک چلا گیا اور وہیں پر رہنے لگا۔ میں نے گھر والوں کو فون کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی عادت پڑ جائے اور وہ ہمیشہ مجھے کہیں کہ فون کیوں نہیں کرتے اور میں فون کرنے میں وقت برباد کروں۔ مجھے اپنی زندگی سے بڑی محبت تھی اور اپنے کام سے بھی بہت پیار تھا۔ میری زندگی میرے حساب سے ٹھیک چل رہی تھی۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ پہلے بیوی ضد کرتی تھی کہ کال کیا کرو، پھر میں کرتا نہیں تھا۔ ماں کی بھی یہی حرکات تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا ہی چلا گیا اور یہاں تک کہ پورے 9 سال گزر گئے۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ 9 سال میں تو لوگ 5 دفعہ اپنے گھر والوں سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ جس بلڈنگ میں میں کام کرتا تھا وہاں پر میرے جیسے ہی نوجوان لڑکے کام کرتے تھے، اور وہ سال میں 1 دفعہ گھر ضرور چکر لگاتے تھے۔ ہمیں ٹکٹ بھی آفس والے ہی دے دیا کرتے تھے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ 1 دفعہ جانے کے لیے تو دیتے ہیں، لیکن میں نے پھر بھی واپس جانے کا خیال دل میں نہیں آنے دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں 1 دفعہ گیا تو میری ماں مجھے روک لے گی، کیونکہ میری ماں بہت ہی عجیب تھی۔ وہ میرے بارے میں بہت جذباتی تھی۔ جب 1 دفعہ میں وہیں پر تھا تو اس نے مجھے ایک دن کال کی۔ وہاں سے کال ملانا کافی مشکل تھا۔ وہ امجد کی دکان تک آئی تھی اور رات کا وقت تھا، بارش کی بھی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اتنی کیا ضروری بات تھی جو آپ اس ٹائم آئی ہیں؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تیری بیوی بڑی اچھی ہے،
لیکن اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وہ بڑی بدتمیز ہے، گھر کا خیال نہیں رکھتی ہے اور اس نے مجھے دھکا دیا ہے تو کیا کرے گا؟ تو میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ایسی بدتمیز عورت کو میں یہیں بیٹھ کے فارغ کر دوں گا، کیونکہ ویسے بھی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور اگر اس نے میرے گھر والوں کے ساتھ بھی ٹھیک سے نہیں رہنا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا۔ میں نے کہا کہ اس نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ تو میری ماں نے کہا کہ ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس دیکھنا چاہتی تھی کہ تجھے اپنی ماں سے زیادہ پیار ہے یا بیوی سے۔ اس کے بعد میری ماں نے فون بند کر دیا، لیکن یہ سوچ کر حیران تھا کہ میری ماں مجھ سے مذاق کرنے کے لیے اتنی دور سے، وہ بھی بارش اور سردی کے موسم میں، اور رات کے وقت کیوں آئی تھی؟ خیر اب میرا واپس جانے کا دل کر رہا تھا، اب 9 سال بعد میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی اپنے گھر والوں سے ملنا ہوں۔ گھر والوں کو بتائے بغیر ہی روانہ ہو گیا کہ چلو خوش ہو جائے گی کہ میں اچانک سے آ گیا ہوں۔ گاؤں میں داخل ہوا تو گاؤں بدلا بدلا لگ رہا تھا، ساری ایسی عمارتیں جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ظاہر ہے 9 سال میں تو کافی کچھ بدل جاتا ہے۔ صبح کا وقت تھا، میں اپنے گھر پہنچ گیا، دور سے دیکھا تو تار کے اوپر ننھے منھے بچوں کے کپڑے سوکھ رہے تھے۔ میں حیران ہوا، ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں ہے، پھر یہ کپڑے کس کے ہیں؟ پھر مجھے یاد آیا کہ شاید ساتھ والوں نے ہمارے گھر میں ڈالے ہوں گے، کیونکہ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا اور ہمارا گھر کافی بڑا تھا، اور ان کے گھر میں خیر سے 8-9 بچے تھے، اور 9 سالوں میں تو نہ جانے اور کتنے پیدا ہو گئے ہوں گے۔ میں حیران تھا ان لوگوں پر جو اتنے سارے بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو ماں صحن میں بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر خوش تو ہوئی لیکن اتنی زیادہ نہیں، مجھے لگا کہ خوشی سے رو پڑے گی، بس وہ خوش ہوئی اور اس نے مجھے گلے سے لگایا، میرا حال چال پوچھا، مجھے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا کہ کیا کھائے گا۔ میں نے کہا کہ کھانا تو میں نے فلائٹ میں ہی کھایا ہوا ہے، اپنے ہاتھ کی اچھی سی چائے بنا دے۔ میری ماں نے کہا کہ بیوی کے ہاتھ کی چائے نہیں پینی، تیری بیوی بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ میں نے کہا کہ اسے بھی بلا دو، اسے تو بتاؤں کہ اس کا شوہر آ گیا ہے۔ میری ماں نے کہا اس کا شوہر آ گیا ہے تو ہے نا اس کا شوہر، تو ہی تو اس کا شوہر ہے اور آ ہی گیا ہے، ابھی بلاتی ہوں اس کو۔ میری ماں نے باورچی خانے کا رخ کیا اور میری بیوی کو بھیج دیا۔ میری بیوی نے مجھے دیکھا تو اس کا رویہ ایسا ہی ہونا تھا، وہ سب کے سامنے مجھے گلے نہیں لگا سکتی تھی لیکن تھوڑی بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور میں اس کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا تھا کہ وہ پہلے جیسی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، اس کا وزن کافی بڑھ گیا تھا، اس کا پیٹ بھی نکلا ہوا تھا، چہرے پر بھی پہلے جیسی رونق نہیں تھی، شاید میں بھول گیا تھا کہ میں اسے 9 سال بعد دیکھ رہا ہوں۔ اس کے جسم کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ 10 بچوں کی ماں ہے۔ میں پریشان تو ہو گیا، تھوڑا دل ہی دل میں کہ یہ میری بیوی ہے، اور اب میں واقعی ایک بیوی کی رفاقت چاہتا تھا، لیکن میری بیوی تو اپنا سارا حسن کھو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ میری بیوی تھی، مجھے اسی کے پاس سکون ملنا تھا، اور مجھ پر وہی حلال بھی تھی، اس لیے مجھے زیادہ مسئلہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، حال چال پوچھا میں نے اس سے، اور وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، تو جانے کیا بات تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد 12 بج گئے اور 2 بچے گھر میں داخل ہوئے جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ شاید چھوٹی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی، ایک لڑکا، دونوں کی عمر 7 سے 8 سال کے قریب ہوگی یا شاید اس سے بھی چھوٹی۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، جیسے ڈر جاتا ہے کوئی کسی اجنبی کو دیکھ کر، اور کمرے کے اندر چلے گئے۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے میری بیوی بھی ان کے پیچھے چلی گئی، مجھے پوچھنے کا وقت نہیں ملا کہ یہ کون ہے۔ میری ماں چائے لے کر آئی تو میں نے کہا کہ یہ بچے کون ہیں۔ میری ماں نے جواب نہیں دیا، اس نے کہا تو چائے تو پی لے بیٹا اور بتا کھانے میں کیا کھائے گا۔ میری ماں نے پیار سے پوچھا تو میں نے کہا کہ وہی بنا دے جو ہمیشہ بناتی تھی، میری پسند کا، تیرے ہاتھ کے دال چاول اور دیسی ککڑی کھاؤں گا، امی وہاں پر بالکل اچھا کھانا نہیں بنتا، قسم سے اب آ گیا ہوں تو جو تو مجھے کھلانا چاہتی ہے مجھے کھلا۔ میری بیوی نے کہا کہ مرغے تو ہم نے کب سے گھر سے نکال دیے ہیں، بہت گند مچا دیتے تھے، اور تیری بیوی سے صفائی نہیں ہوتی تھی، بیچاری کیا کرے، اور بھی تو اتنے کام تھے اس کے۔ میں نے کہا کون سے کام؟ اتنے سال تک تو آزاد ہی پھرتی رہی ہے، پھر بھی اس کے سر پر سوار نہیں تھا۔ بیویوں کے شروع میں شوہر سے ہی کام ہوتے ہیں، اور تجھے پتہ نہیں کتنے نخرے ہوتے ہیں شوہر کے، لیکن میں نے تو اسے تنگ نہیں کیا کیونکہ میں تو یہاں پر تھا ہی نہیں۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں تو نہیں تھا لیکن پھر بھی کام تو دے نا، چل تو فکر نہ کر، میں ساتھ والوں سے ایک مرغی لے آتی ہوں اور تیرے لیے بنا دیتی ہوں۔ پھر میری ماں مجھ سے باتیں کرنے لگی کہ تو نے کہا تھا یہاں پر گھر بنائے گا، تو نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میں خود آ گیا ہوں اور گھر بناؤں گا، فکر نہ کرو، بہت پیسے میرے پاس،
تھوڑی دیر بعد 2 بچے اور گھر میں داخل ہوئے، جس میں سے ایک کی عمر 7 سال تھی اور دوسرے بچے کی بھی اتنی ہی۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور کمرے کے اندر چلے گئے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس کے بچے ہیں؟ میری بیوی نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا تو نہیں شروع کر دیا؟ میری ماں نے کہا کہ میں ساتھ والوں کے گھر سے مرغی لینے جا رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میری باتوں کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ میرا کمرہ تو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ 9 سال میں کافی کچھ بدل جاتا ہے۔ جو بدلا تھا وہ بدلنے کی مجھے امید نہیں تھی۔ کمرے میں صرف بچوں کا ہی سامان پڑا تھا، بچوں کے کپڑے، بچوں کی الماری، ان کے کھلونے، جوتے اور نہ جانے کیا کیا۔ اس کا مطلب یہ بچے اس گھر میں رہتے تھے، لیکن یہ کس کے بچے تھے؟ ان کا یہاں پر کیا کام تھا؟ یہ میرے گھر میں کیوں رہتے تھے؟ میری بیوی بچوں کے لیے کھانا کیوں بنا رہی تھی؟ وہ باہر بیٹھے تھے۔ میری بیوی نے ان کو کھانا کھلایا اور میں نے کہا کہ کیا میری جدائی میں تم نے بچوں کے ساتھ دل لگا لیا ہے؟ کس کے بچے ہیں یہ؟ میری بیوی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ پیچھے جدائی تھی یا نہیں، اور اب اچانک سے آ کر اتنا حق کیوں جتا رہے ہو؟ آپ اپنی ماں کو کہہ رہے ہو کہ میری پسند کے کھانے بناؤ۔ ان 9 سالوں میں تمہیں یاد نہیں آیا؟ ابھی کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھے جدائی دی تھی، یہ بات تمہیں کیوں یاد نہیں آئی؟ میں نے کہا کہ یہ بچے کس کے ہیں، مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ میری بیوی نے کہا کہ جواب خود تلاش کرو۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میرے گھر میں ہی میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا تھا کہ جیسے میں یہاں مہمان آیا ہوں، جس کو کھانے پینے کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، اس کی خاطر تواضع بھی کی جا رہی تھی، لیکن اس گھر کا کوئی معاملہ بتایا نہیں جا رہا تھا کہ جیسے یہ اس کے بولنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ مہمان گھر آتے ہیں تو کھاتے پیتے ہیں، خدمت کرواتے ہیں، لیکن گھر کے معاملات میں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا وہ کزن جس کو میں یہاں چھوڑ گیا تھا وہ بھی گھر آ گیا، اور اس کے طور طریقے سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ اسی گھر میں رہتا ہے۔ وہ گھر آیا تو میری بیوی نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا، پھر وہ میری بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرے کپڑے دھو دیے تھے نا؟ میری بیوی نے کہا جی کپڑے دھو دیے تھے، گھر کے باتھ روم میں ڈال دیے ہیں، نہا لیں، پھر میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں حیران رہ گیا کہ جیسے شوہر گھر میں آتا ہے تو آتے ہی بیوی اسے پانی دیتی ہے، کہتی ہے کہ ہاتھ دھو لے، کھانا تیار ہے۔ اس طرح میری بیوی اس کے ساتھ کیوں پیش آ رہی تھی؟ مجھے 9 سال بعد دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، اور اس کو دیکھ کر مسکرا کیوں رہی تھی؟ اس نے مجھے بھی سلام کیا اور کہا کہ میں نہا کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میری ماں نے میرے سامنے کھانا رکھا اور کہا کہ بیٹا کھانا کھا لے۔ میں نے کہا کہ کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بتاؤ کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ میں تیرے سہارے اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تو نے اس کی نگرانی ٹھیک سے نہیں کی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ تیری بیوی کو کیا کر دیا میں نے؟ اچھی بلی بیٹھی ہے جیسے چھوڑ کے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، مجھے ابھی سب کچھ بتاؤ۔ میری ماں نے کہا کہ ہم تجھے کچھ نہیں بتا سکتے، تو بڑا سمجھدار ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ سب سے زیادہ پڑھائی کی تو نے، اور باہر کے ملک چلا گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کماتا رہا، وہاں سے پیسے بھیجتا رہا، ہماری بھی تمہیں یاد نہیں آئی، ان کے رنگ میں رنگ گیا۔ تو بہت زیادہ مضبوط انسان ہے، تیرے پاس دماغ بھی ہے، تجھے خود ہی پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ پہیلیاں نہ بجھاؤ، مجھے اصل بات بتاؤ۔ ابھی میں بول ہی رہا تھا کہ ایک بچہ میرے کزن کی طرف بھاگتا ہوا گیا اور اسے کہنے لگا بابا بابا، میں نے اس کو کہا کہ تو نے شادی کر لی، 4 بچے پیدا کر لیے، اور اپنے بچوں کو ہمارے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ میرے دماغ میں یہ ساری باتیں آنے لگی، شاید اس نے شادی کر لی ہوگی، اس کی بیوی مر گئی ہوگی جس کے 4 بچے ہوں گے، اور یہ اپنے بچوں سمیت میرے گھر میں آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے غصہ آنے لگا کہ میں نے اسے 2-3 مہینے کے لیے رہنے کو کہا تھا، اس نے اس گھر کو اپنا سہولت خانہ بنا لیا۔ اگر اس کے بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں تھا تو اس نے میری بیوی کو بچوں کی آیا بنا دیا ہے۔ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے اس کے بعد میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ بچے میرے کزن کو تو باپ کہہ رہے تھے اور میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اس کے بچے ہیں، لیکن جب ان میں سے ایک بچے نے میری بیوی کو ماں کہا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بابا گھر آ جائیں گے تو ہم سارے کھیتوں میں چلیں گے، پر اب آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں مہمان آئے ہیں اس لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی نے ان بچوں کو یہ کیوں سکھایا کہ وہ اس کو ماں کہے۔ اب میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ وہ بچے تھوڑی دیر بعد اپنا اپنا سوارا اٹھا کے قرآن پڑھنے چلے گئے۔ ان سب کی عمر کم و بیش ایک جیسی لگتی تھی، لیکن قد میں تھوڑے اوپر نیچے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے صاف صاف بات بتائی جائے۔ میرا کزن بھی وہیں موجود تھا۔ میری ماں نے کہا کہ تجھے سب صاف صاف سننا ہے نا کہ کیا بات ہے، تو چل میں تجھے بتاتی ہوں کہ یہ بچے تیری بیوی کے ہیں۔ اب تو بتا کہ تو کیا کہتا ہے، کیا کرے گا؟
تو میں نے کہا کہ میں 9 سال تک اپنے گھر واپس نہیں آیا، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچے میری بیوی کے ہیں، تو میں اور کیا سوچوں گا؟ اس کا مطلب کہ میری بیوی نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ بچے اس گھر میں رہتے تھے، میری بیوی کو ماں کہہ رہے تھے اور میری کزن کو باپ، اور اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ میری ماں کو مذاق کرنے کی کوئی عادت نہیں تھی، اور میری بیوی کے جسم کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ 4 بچے اس نے خود پیدا کیے تھے، اور جس طرح وہ بچے ان دونوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے، اس سے بھی یہی لگتا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور میں نے کہا کہ یہ کیا تم نے میرے ساتھ کیا؟ میں وہاں پر گیا تھا تمہارے لیے سکھ تلاش کرنے، اور تم نے پیچھے سے میری عزت کا سودا کر دیا، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو خود ہی پاگل ہوں جو اپنی اس جوان جہاں خوبصورت کزن کو تمہارے پاس چھوڑ گیا، اور یہ اتنا بغیرت ہے کہ اس نے میرے ہی گھر میں نقب لگا دی۔ تم دونوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہارے لیے سکھ کی تلاش کر رہا تھا، اور تم لوگ میرے لیے اتنے بڑے دکھ کا سامان کیے بیٹھے تھے۔ بیوی میری، بچے کسی اور کے، یہ ناجائز بچے ہیں۔ اب میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اسی شخص کے ساتھ شادی کر لو۔ جیسے میں نے یہ بات کی، میری ماں نے کہا کہ یہ کام تو پہلی فرصت میں کر، اس عورت کو فوری طلاق دے دے، کیونکہ تو اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ یاد ہے میں نے تجھے آج سے تقریباً 9 سال پہلے ایک دن رات کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ تیری بیوی نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، تو بتاؤ اس کی کیا سزا ہے؟ اور تو نے کہا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، اسے گھر سے نکال دو۔ دراصل میں آدھی رات کو تجھ سے یہ مذاق کرنے نہیں آئی تھی، میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ تیرے اندر کتنا صبر ہے اور معاف کرنے کی کتنی طاقت ہے۔ اور تم نے کہا کہ بدتمیزی کر رہی ہے تو میں اسے طلاق دے دوں گا، اس کے گھر بھیج دو۔ پھر دوسری بات کرنے کی ہمت میں کہاں سے لاتی جو بدتمیزی سے بھی بہت بڑی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں یہی بات تھی نا کہ اس نے منہ کالا کیا تھا۔ میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ بدتمیز انسان، یہ 4 بچے اسی کے ہیں، لیکن تیری بیوی نے منہ نہیں کالا کیا۔ میں نے کہا کہ بچے اس کے ہیں تو پھر کہاں سے آئے یہ بچے؟ مجھے میری ماں نے کہا کہ تو نے جب نذیر کو یہاں رکنے کے لیے کہا تو یہ 2-3 مہینے یہاں بڑی عزت اور شرافت سے رہا، تیری بیوی کو بہن سمجھتا تھا، ہم لوگ بڑے دکھ میں تھے، تجھے بہت یاد کرتے تھے، لیکن اس نے تیری کمی محسوس نہیں ہونی دی، اور 3-4 مہینے کے بعد اسے شہر میں نوکری لگ گئی، اور اس نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ ہم نے بھی اسے رخصت کر دیا۔ یہ بھی پریشان تھا کہ ہم دونوں عورتیں پیچھے کیسے رہیں گی، پھر ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم رہ لیں گی۔ اسی دوران اکرم بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ مرد چاہے بوڑھا ہو یا جوان، گھر میں مرد کا ہونا ہی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بیمار تھا اور اس کی عمر ہو چکی تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہ رہا۔ اب ہم دونوں اکیلی تھی گھر پہ، اور وہ ایک منحوس رات تھی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تیری دوری نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے جو دوائی دی تھی اس میں نیند کی دوائی تھی، مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی، میں نے دوائی ضرورت سے زیادہ پی لی، اور میں کب سکون سے سو گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ ہمارے گھر میں چور آئے تھے، چوری کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تیری بیوی کی عزت پر بھی ہاتھ ڈال دیا، اور جب وہاں سے بھاگ رہے تھے تو میں نے ان کو دیکھا، میں نے شور مچا دیا، لیکن جب تیری بیوی کی حالت دیکھی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی حالت بہت بری تھی، اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، بہت مشکل سے سنبھالا۔ اس کو 1 ہفتے کے بعد تجھے کال کی تھی، لیکن تجھے یہ بات بتانا چاہتی تھی، پہلے تجھے اشارہ دیا دیکھنے کے لیے کہ تم کیا کہتے ہو۔ تم نے کہا کہ بدتمیزی کرتی ہے تو طلاق دے دوں گا، اگر یہ بتا دیتی کہ تیری بیوی کی عزت لٹ گئی ہے تب تو کیا کہتا؟ تب بھی تو یہی کہتا کہ اسے فوراً گھر سے نکال دو، وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ بس اسی پل مجھے پتہ چل گیا کہ دراصل تو اس لڑکی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی انسان ہے۔ 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ماں بننے والی ہے، اور یہ اسی رات کا نتیجہ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ہمیں دوائی وغیرہ دے دی تھی، لیکن ان پر اثر نہ ہوا، کس طرح نجات دلائی جائے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اس طرح اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یہ لڑکی کہنے لگی کہ بچوں کا کیا قصور ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ایک ساتھ 4 بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ ہمارے لیے ہر خبر ہی بری تھی، ہم خوش کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ خوشی کی خبر نہیں تھی، ہم بہت زیادہ پریشان تھے اور 4 جانے نہیں لے سکتے تھے۔ نذیر ایک دن گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تیری بیوی ماں بننے والی ہے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے یہ سب کچھ، اور اسی دن طبیعت خراب ہو گئی تیری بیوی کی۔ شکر ہے کہ وہ یہاں آیا ہوا تھا، اس نے سارے معاملات سنبھالے اور اس کے بعد یہیں پر رہنے لگا، ہماری زمینوں پر کام کرتا ہے، کیونکہ ہم 2 عورتوں کے لیے اکیلے ان 4 بچوں کو پالنا آسان نہیں تھا۔ اس نے ہماری بہت مدد کی، یہ بچے بیمار بھی رہتے تھے،
بس ان کے ساتھ ہی رہتا تھا تو وہ اس کا اپنا باپ کہنے لگے، اور تو کس منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو ہمارے لیے آسانی تلاش کرنے گیا تھا؟ ہمارے پاس پہلے سے ہی سارا کچھ تھا، تو صرف اپنے لیے گیا تھا۔ تجھے خود شوق تھا وہاں جانے کا، بابو کہلانے کا شوق تھا تجھے، کہ سارے کہیں کہ شہر سے آیا ہے بابو بن کے۔ جو مرد اپنی بیویوں کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں نا، ان کی بیویوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ تیری ذمہ داری تھی یہ عورت، سنا تو نے؟ تیری ذمہ داری تھی اس کا خیال کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اگر تو اس گھر میں ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اکیلی عورت تو پکی ہوئی بھیڑوں سے بڑی ہوئی بھیڑی کی طرح ہوتی ہے، جس پر ہر شخص پتھر مارتا ہے۔ اور یہ جو تیری بیوی کے ساتھ ایک دفعہ ہوا نا، بار بار بھی ہو سکتا تھا۔ اگر نذیر ہمارے ساتھ نہ رہتا، ہم نے کیا کر لینا تھا؟ ہم دو کمزور عورتیں تھیں، کیا کر سکتی تھیں؟ یہ تیری بیوی کے بچے ہیں، لیکن ان کا باپ کون ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ سب اس حادثے کی وجہ سے ہوا ہے، اور میں نے ان بچوں کو قبول کر لیا، اور یہ مجھے دادی کہتے ہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہے اس سب میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے ہم نے بہت پیار اور محبت سے پال رہے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تجھے اس ٹائم ہی بتا دینا چاہیے تھا، تاکہ میں اسے طلاق دے دیتا۔ پھر یہ جاتی ماں باپ کے گھر، ہم کیوں اس کا اور اس کے بچوں کا بوجھ اٹھاتے؟ میری ماں کا کہنا تھا کہ میں ان بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے اپنے پوتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی، اور اس کے بعد نذیر نے وہیں پر کھڑے کھڑے ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہاری بیوی سے شادی کروں گا جب عدت پوری ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب تم دونوں کا پہلے ہی آپس میں کوئی رشتہ تھا۔ نذیر نے کہا کہ تجھ جیسا انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہمارا کیا رشتہ تھا، لیکن اب اس رشتے کو میں نام دوں گا۔ میں حیران رہ گیا کہ آج میرا کوئی بھی نہیں تھا، اپنوں کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن واپس آیا تو کوئی بھی میرا اپنا نہیں تھا۔ میں 2 دن کے بعد دوبارہ واپس چلا گیا، اور کسی نے مجھے نہیں روکا۔ اب میں واپس آ گیا اور سنا ہے ان دونوں نے شادی کر لی ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ میں خود غرض انسان، اس لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آج کی سچی کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔